میں اس وقت اب ایک اور شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں اور گزارش کرنے جا رہا ہوں اس شاعر سے جو آپ ہی کے دیار کی نمائندگی کرتے ہیں، مترنم لب و لہجے کے شاعر ہیں، آسان لفظیات میں اپنی بات کہتے ہیں، لیکن غزل کی زبان میں بات کہتے کہتے لہجہ اگر ترش بھی ہو جائے تو سچ کہنے سے نہیں چوکتے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ آئیے ایک آئینے کی مانند زندگی کی سچائیوں کو پوری طرح سے بیان کرنے کا مشن اپنی زندگی میں لیے ایک شاعر نکل پڑا ہے، اور وہ شاعر ہیں جو آپ کے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جناب مسرور الوی سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ مسرور الوی صاحب مترنم لب و لہجے کے شاعر ہیں، آج کے عہد کی سچائیوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنا موضوع کلام بناتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب مسرور الوی۔ معزز سامعین کرام، حضرات محترم وسیم رامپوری اور شاہد جمال صاحب نے جو ماحول بنایا ہے شاعری کا، میں چاہتا ہوں میں وہیں سے آگے بڑھا دوں۔ اور دوستو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مشاعرہ سننے والے جتنے دیکھنے والے جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ مشاعرہ سننے والے لوگ یہاں بھی موجود ہیں۔ بے شک ان سارے لوگوں کو جو مشاعرہ سننے والے لوگ ہیں، میں ان تک اپنا ایک مطلب 2-3 شعر پہنچا رہا ہوں۔ پڑھیے مسرور بھائی۔ دل پہ غموں کا بوجھ پڑا تو سنیے بھائی سنیے، آنسو کی پہچان ہوئی۔ دل پہ غموں کا بوجھ پڑا تو آنسو کی پہچان ہوئی۔ دل پہ غموں کا بوجھ پڑا تو آنسو کی پہچان، آنسو کی پہچان ہوئی۔ ارے تاریکی جب حد سے بڑھی تو جگنو کی پہچان ہوئی۔ واہ واہ مسرور بھائی، کیا کہنا واہ۔ بوجھ پڑا تو آنسو کی پہچان ہوئی۔ اتل بھائی یہ شعر خاص طور دیکھ لیجیے گا۔ ارشاد۔ جانے ہی کتنے پیروں میں بندھتا رہا ہے صدیوں سے، جانے ہی کتنے پیروں میں، چمن بھائی دیکھے گا، جانے ہی کتنے پیروں میں بندھتا رہا ہے صدیوں سے، میرا کے پیروں کو چھوا تو گھنگرو کی پہچان ہوئی۔ دل پہ غموں کا کیا کہنا بوجھ پڑا تو جانے ہی کتنے پیروں میں بندھتا رہا ہے صدیوں سے، میرا کے پیروں کو چھوا تو گھنگرو کی پہچان ہوئی۔ اور یہ بھی شعر خاطر حضرات دیکھ لیجیے گا۔ ارشاد۔ کتنی زبانیں سیکھ کے بھی وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ کیا کہنا واہ۔ کتنی زبانیں سیکھ کے بھی وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ لہجہ نرم ہوا اس کا جب اردو کی پہچان ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ کتنی زبانیں کیا کہنا مسرور بھائی، سیکھ کے بھی وہ
جیسا تھا ویسا ہی رہا، لہجہ نرم ہوا اس کا جب اردو کی پہچان ہوئی. اور یہ شعر دیکھیے گا حضرات، ارشاد ارشاد. جانے کتنے دنوں تک میں نے چھانی تھی بنگال کی خاک. کیا کہنا کیا کہنا. جانے کتنے دنوں تک میں نے چھانی تھی بنگال کی خاک، چھانی تھی بنگال کی خاک. اس کی آنکھ سے آنکھ ملی تو جادو کی پہچان ہوئی. واہ واہ واہ. جانے کتنے دنوں تک میں نے چھانی تھی بنگال کی خاک. اس کی آنکھ سے آنکھ ملی تو جادو کی پہچان ہوئی. اور عطر نگر قنوج میں ساری عمر گزاری تھی لیکن. کیا کہنا. واہ. عطر نگر قنوج میں ساری عمر گزاری تھی لیکن اس کی گلی سے جب میں گزرا خوشبو کی پہچان ہوئی. دل پہ غموں کا بوجھ پڑا تو کیا کہنا کیا کہنا. آنسو کی پہچان. یہ آخری شعر حضرات دیکھ لیجیے گا. ارشاد. عطر نگر قنوج میں ساری کیا کہنا. واہ. عمر گزاری تھی لیکن اس کی گلی سے جب میں گزرا خوشبو کی پہچان ہوئی. اور جب تک جان رہے گی تب تک واہ ہم کو رہے گا اس کا غم. جب تک جان رہے گی تب تک ہم کو رہے گا اس کا غم. دنیا چھوڑ دی جب ابو نے ابو کی پہچان ہوئی. دل پہ غموں کا بوجھ پڑا تو آنسو کی پہچان. بہت بہت شکریہ حضرات. حضرات محترم غزل کا ایک مطلب 2-3 شعر. ارشاد. جی جی چمن بھائی دیکھیے گا. رسم الفت جی نبھا کے دیکھ لیا. رسم الفت نبھا کے دیکھ لیا. رسم الفت کیا کہنا. بابا. نبھا کے دیکھ لیا. رسم الفت نبھا کے دیکھ لیا. زخموں پر زخم کھا کے دیکھ. زخم پر رسم الفت نبھا کے دیکھ لیا. زخم پر زخم کھا کے دیکھ لیا. اور یہ بھی شعر حضرات دیکھے گا. کوئی اپنا
बन सका अब तक, कोई अपना न बन सका अब तक, कोई अपना न बन सका अब तक, सबको अपना बना के देख लिया। क्या कहना सबको अपना बना के देख लिया। और ये भी शेर खास तौर दिखेगा, इरशाद उसको आना न था नहीं आया, उसको आना न था नहीं आया, उसको आना न था नहीं आया, मैंने पलकें बिछा के देख लिया। उसको आना न था नहीं आया, मैंने पलकें बिछा के देख लिया। मैंने पलकें बिछा के देख लिया। और ये भी शेर हज़रात देखिएगा, उसने खुद को छुपाया यूं तो बहुत, उसने खुद को छुपाया यूं तो बहुत, उसने खुद को छुपाया यूं तो बहुत, और मैंने नजरें बचा के देख लिया। मैंने नजरें बचा के देख लिया। जख्म पर जख्म खा के देख। क्या करना